ایک اللہ والے بزرگ کہیں جا رہے تھے اور یہ دوپہر کا وقت تھا۔ انہیں جاتے جاتے نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ راستے میں ایک درخت موجود تھا جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ بزرگ درخت کے نیچے کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آنکھ لگی تو خواب میں اسی درخت نے ان بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بابا، اگر آپ میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی بات تھی۔ تو خواب کی دنیا میں بزرگ نے اس درخت سے کہا، میں تیرے جیسا بننے کی خواہش تو کرتا، لیکن پہلے تو اپنی خوبی بتا کہ تیرے اندر ایسی کیا خوبی ہے جو تو چاہتی ہے کہ میں تیرے جیسا بن جاؤں۔ درخت نے کہا، خوبی یہ ہے کہ مجھے کوئی پتھر مارے تو بھی میں اسے پھل دیتا ہوں، اس لیے تو میرے جیسا بن جانا اتنا آسان نہیں، کیونکہ انسان کو جب کوئی دکھ دیتا ہے تو انسان بھی اسے دکھ دینا چاہتا ہے، لیکن میری فطرت ایسی نہیں ہے۔ یہ سن کر بزرگ بڑے حیران ہو گئے اور حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو مجھے یہ بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا، یعنی تجھے آگ کیوں کھا جاتی ہے؟ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ معاملہ کیا ہے اور یہ بزرگ کون تھے اور ان کی درخت سے کیا بات چیت ہوئی، یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں گے کہ پانی پر چلنے والی یہ لڑکی کون ہے، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ تو بزرگ نے پیڑ سے یہ سوال کیا کہ تو یہ بتا کہ تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا گیا اور تو کیوں جل جاتا ہے، لوگ تجھے آگ جلانے کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ سن کر درخت نے جواب دیا کہ اے بابا، میرے اندر خوبی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی بھی ہے، جس خامی نے میری خوبیوں کو خراب کر کے رکھ دیا ہے، اور اللہ کو میری یہ خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ بزرگ نے سوال کیا کہ آخر ایسی کیا خامی ہے کہ اس نے تیری اتنی بڑی خوبی کو بھی مند کر دیا ہے؟ درخت نے کہا کہ بابا جی، وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کا رخ اختیار کر لیتی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس جانب ہوا چلتی ہے تو میں بھی اسی جانب ہو جاتی ہوں، اور جان لیوا چیز اور بے جان چیز میں یہی تو فرق ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دراصل یہ واقعہ ہماری صورتحال کی طرح ہے اور انسان بھی اسی درخت کی طرح ہے۔ آج کے انسان بھی کچھ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر ہی کا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ لوگ نام تو حسین کا لیتے ہیں اور حرکتیں یزیدوں جیسی کرتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، اور اگر مسجد سے نکل کر کوئی غلط کام کا کہے جس میں لطف ہو تو مسلمان یہ بھلا کر کہ ابھی تو اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آئے ہیں، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم کھڑے تو نماز کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں دنیاوی وسوسے ہوتے ہیں، ہمارا سر تو اللہ کے سجدے میں جھکا ہوتا ہے، لیکن ہماری سوچیں کاروبار میں ہوتی ہیں اور نماز بھی ایسی نہیں پڑھتے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بھارت کے اندر پیش آیا، جہاں پر ایک گاؤں کے اندر ایک بزرگ موجود تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ کافی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ان کے پاس کافی علم تھا۔ ایک عورت انہیں ہمیشہ اپنی بھینسوں کا دودھ نذرانے کے طور پر دینے کے لیے آیا کرتی تھی، لیکن پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ وہ عورت دیر سے پہنچی تو بزرگ نے سوال کیا کہ اے لڑکی، تم دیر سے کیوں آئی ہو؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں آتے ہوئے جس دریا کو پار کرتی ہوں تو آج اس دریا پہ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے اسے پار کرتے ہوئے کئی گھنٹے کا وقت لگ گیا۔ بزرگ نے کہا، تم اللہ کا نام لیتی، بسم اللہ پڑھتی اور فوراً اس دریا کو پار کر کے آ جاتی۔ عورت نے کہا، اچھا، آئندہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو میں اللہ کا نام لے کر دریا کو پار کر لوں گی۔ کچھ مہینوں کا وقت گزرا اور پھر وہی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس عورت نے کہا کہ بابا جی، آپ نے تو واقعہ مجھے ایسا نسخہ بتا دیا ہے کہ جس میں نے فوراً دریا کو پار کر لیا۔ اس بزرگ نے سوال کیا کہ ایسا کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا کہ آج پھر میں دودھ لے کر آ رہی تھی اور دریا پہ پانی کافی زیادہ تیز بہ رہا تھا، میں نے اللہ کا نام لے کر دریا میں قدم رکھا اور میرے اترتے ہی یوں محسوس ہوا کہ یہ دریا تو کبھی چل ہی نہیں رہی تھی اور نہ ہی اس میں کبھی پانی موجود تھا، میں نے بآسانی اس دریا کو پار کر لیا۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس بات سے بزرگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ اصل مقام اور مرتبے کی حقدار تو تم ہو، کہ تمہارا اللہ پر اتنا پختہ ایمان ہے کہ تم نے بغیر کچھ دیکھے، پانی کے بہاؤ کی فکر کیے بغیر صرف اللہ کی مدد چاہی اور پھر اس مدد پر اتنا یقین کر لیا کہ تم دریا میں اتر گئی اور زندہ سلامت بچ کر آ گئی ہو۔ جس کا ایمان جتنا کامل ہو، دراصل ولی وہی ہوتا ہے، لہٰذا میں کسی مقام و مرتبے کا مالک اور کسی مقام و مرتبے کے قابل نہیں ہوں، دراصل یہ تمام مقام تمہیں ملنے چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ پر مکمل یقین کا عالم، اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مکمل یقین کے بغیر خدا کی مدد نہیں ملتی۔ رب کے عشق اور معرفت الہی میں خالص
بننا بہت اہم ہے۔ جب خالص بن جاؤ تو اس شخص کے لیے اللہ خود فرمائے گا کہ میرے بندے، اگر تو میرا ذکر زمین پر بیٹھ کر کرتا ہے تو میں تیرا ذکر عرش پر کروں گا، تو میرا ذکر گناہ گاروں میں بیٹھ کر کرتا ہے تو میں تیرا ذکر معصوم فرشتوں میں کروں گا۔ جدھر کی ہوا چلے ادھر کے مت ہو جائیے، بس ایک اللہ کے بن جائیے۔ جب تک اللہ کے رہو گے تو دنیا میں کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، جگنا سونا، کھانا پینا، غرض کے سانس لینا اگر اسلام کے تابع ہو جائے اور ہم اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی پر لازم کر لیں اور زندگی گزاریں جس طرح سے اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوائے حسانہ پر چلو، دونوں جہان میں کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔